جیسے ہی میں بس سے اترا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چونک گیا۔ میری جیب کٹ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دماغ سن ہو گیا اور دل میں خوف کا طوفان اٹھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں سوچنے لگا، ویسے بھی جیب میں تھا ہی کیا، وہ آخری 1000 روپے کا نوٹ اور ایک خط جو میں نے اپنی ماں کو بھیجنا تھا۔ یہ سوچ کر میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ خط جس میں میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور یہ آخری 1000 روپے ہیں جو میں اسے بھیجنے والا تھا۔ کئی دنوں سے اس خط کو جیب میں لیے گھوم رہا تھا کیونکہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ سچ ماں کو بتا سکوں۔ اچانک میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے اور میں افسردگی کے عالم میں ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ چاروں طرف لوگوں کا شور تھا لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اسی سوچ میں غرق تھا کہ ایک بوڑھی عورت میرے قریب آئی اور بولی، بیٹا خیریت ہے؟ تم بہت پریشان لگتے ہو۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، میری جیب کٹ چکی ہے اور وہ 1000 روپے جو میں نے اپنی ماں کو بھیجنے تھے وہ بھی چلے گئے۔ عورت نے میری بات غور سے سنی اور کہا، بیٹا کبھی کبھی ہماری مشکلیں ہمیں کوئی بڑا سبق سکھاتی ہیں لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ میں نے بس ایک ٹھنڈی سانس لی اور سر جھکا لیا لیکن دل میں ابھی بھی اضطراب تھا۔ چند دن گزرے اور میں اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک ایک غیر متوقع خط ملا۔ یہ خط نہایت عجیب انداز میں لکھا ہوا تھا اور لکھنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، بھائی تمہاری جیب میں سے جو پیسے اور خط ملے تھے انہیں پڑھ کر مجھے تمہاری حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں ایک چور ضرور ہوں لیکن میرے دل میں بھی ماں کا پیار موجود ہے، اس لیے میں نے تمہارے 1000 روپے میں اپنے کچھ پیسے ملا کر تمہاری ماں کو منی آرڈر بھیج دیا ہے۔ ماں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے میرا راستہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، میں تمہاری ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو اور ہاں دعا کرنا کہ میں بھی اپنی ماں کے لیے کچھ اچھا کر سکوں۔ تمہارا جیب کترا۔ یہ خط پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک چور نے جسے ہم معاشرے کا مجرم سمجھتے ہیں میری ماں کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور افسوس کا ملا جلا احساس پیدا ہوا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور اس سے معلوم ہوا کہ واقعی اسے 10,000 روپے کا منی آرڈر ملا تھا جس نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات وہ لوگ جنہیں ہم گنہگار سمجھتے ہیں اپنے دل میں ہم سے زیادہ انسانیت رکھتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر ایک نیکی چھپی ہوتی ہے، بس ہمیں موقع دینا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو سکے۔ ماں کا رشتہ اتنا پاکیزہ اور قیمتی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے دل میں ماں کے لیے محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ شاید وہی شخص کسی دن ہماری مدد کرنے والا ہو۔ ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کا احترام کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔